تقدیر، مقصدیت سے جڑیے، بیان مقصد لکھیے۔ انشے ورکشاپ، چوتھا انشاء، شارق علی۔ آئیے اب ایک اور مفروضے کی جانب اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں۔ ہم میں سے بیشتر انسان نامساعد حالات کو تقدیر سمجھتے ہیں جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، اور وہ خود اپنی ذات کو تقدیر کے ہاتھوں مجبور اور بے کس گردانتے ہیں، اور اسی لیے زیادہ تر یا تو وہ دوسروں کو الزام دیتے ہیں یا حالات کو قصوروار ٹھہراتے ہیں یا اپنی ناکامیوں کے لیے جواز تلاش کرتے ہیں۔ یہ کھیل ہر مجبور اور بے کس انسان کا پسندیدہ کھیل ہے۔ اس منفی طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری صلاحیت اور ولولہ انگیزی میں شدید کمی واقع ہو جاتی ہے اور شخصی زوال پذیری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس مایوسی کے عالم میں بھی قدرت ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی، اور معجزاتی طور پر اچانک سے زندگی کا کوئی تجربہ، کوئی حادثہ ہمارے ذہن کے دریچوں کو حقیقت اور سچائی کے لیے کھول دیتا ہے۔ زندگی میں مسائل اور مصائب سے کسے انکار ہو سکتا ہے؟ بدقسمتی بجائے خود ایک حقیقت ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ مسائل اور مصائب اور یہ بدقسمتی صرف ہمارے لیے ہے؟ کیا ہم ہی جیسے انگنت لوگ انہی مسائل اور مصائب اور ایسی ہی بدقسمتی سے دوچار نہیں؟ کیا اس دنیا میں ایسے لوگ نہیں کہ جو ہم سے بھی زیادہ مصائب اور مسائل کا شکار ہوں، اور قدرت نے ان کے ساتھ ہم سے بھی زیادہ برا سلوک کیا ہو، اور پھر بھی انہوں نے ہمت ہارنے اور زندگی میں شکست تسلیم کرنے کے بجائے جدوجہد کو اختیار کیا ہو؟ کیا یہ بہتر راستہ نہیں ہوگا کہ ہم حقائق کو منوعاً تسلیم کریں، لیکن اپنے آپ کو مجبور اور بے کس سمجھنا چھوڑ دیں، اور زندگی میں اپنے اچھے اور برے دونوں حالات کے لیے خود اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کریں؟ میں یہ بات جانتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں، لیکن یہ بلا شبہ آنے والے دنوں میں ہماری کامیابی اور مسرت کا نقطۂ آغاز ضرور ثابت ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر انسان جب اپنی زندگی میں بحران کا شکار ہوتے ہیں تو وہ 3 ادوار سے گزرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کا ذہن اس بحران سے یکسر انکاری ہو جاتا ہے، اور پھر اس بحران سے پیدا ہونے والی صورتحال کے نتیجے میں تبدیلی سے مخالفت کا مرحلہ آتا ہے، اور آخر میں حقائق کو بالآخر تسلیم کر لینا پڑتا ہے اور قبولیت کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ حقائق سے انکار یا اس کی مخالفت سوائے اس کے کہ ہماری تکلیف اور آزار کو مزید طویل کر کے زیادہ مشکل بنا دے اور کچھ نہیں کرتے، جبکہ حقائق کو قبول کر لینا ہمارے ذہن کے دریچوں کو کھول دیتا ہے، اور ہم اس مشکل یا بدقسمتی کے حل اور اس سے نبردآزما ہونے کے مثبت پہلوؤں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اپنے مسائل اور مصائب کے حل کے لیے حقائق کو تسلیم کرنا اور اپنی ذات پر اور اپنے حالات پر بغور نظر کرنا اور خود شناسی سے ہو کر معاملہ فہمی تک پہنچنا، اور ان مسائل اور مصائب سے اپنے آپ کو نکالنا ہی وہ راستہ ہے جو بالآخر ہمیں سکون اور کامیابی تک پہنچا سکتا ہے۔ قبولیت اختیار کرنے کے بعد ہم اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں درپیش مسئلے کی جانب۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے، اور کس سطح پر کچھ کیا جانا ممکن ہے، اور یہ کچھ کر سکنے کی حکمت عملی تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اپنی صلاحیتوں، خوبیوں
اور اپنی دسترس میں موجود وسائل سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ آئیے اب بیان مقصد لکھنے کی جانب پہلا قدم بڑھائیں۔ اس مشق کا عنوان ہے ماضی کی کامیابیوں سے سیکھنا۔ اپنے مخصوص پرسکون گوشے میں بیٹھ کر اپنے ماضی کی کامیابیوں پر نگاہ ڈالیے۔ کم از کم 5 ایسی صورتحال ایک فہرست کی صورت لکھیے جن میں آپ نے کامیابی حاصل کی تھی۔ یہ کامیابیاں آپ کے روزگار یا سماجی خدمت یا خاندانی زندگی، غرض یہ کہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہیں۔ پھر خود سے سوال کیجئے، یہ کامیابیاں کیوں کر ممکن ہوئیں؟ کیا ان مسلسل کامیابیوں میں کوئی واضح ربط ہے؟ کیا یہ آپ کی شخصیت کے مثبت پہلوؤں کے حوالے سے ایک واضح خاکہ تشکیل دیتی ہیں؟ اپنی خوبیوں کو بلا جھجک نظر بھر کر کچھ دیر دیکھیے، ان سے آگاہی حاصل کیجیے۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔